مراقبہ یعنی اللہ کا ذکر کرے. مراقبہ جو ہے اس کا تعلق ان تمام اسباب کے ساتھ ہے جو سلسلے میں شیخ اپنے مرید کو دیتا ہے. الحمدللہ جو مرید کہا جاتا ہے، جو اللہ کے قرب اس کی محبت کو تلاش کرتے ہیں. حقیقت جو ہے سارا تزکیہ جو ہے اس کا حاصل جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے. یاد رکھیں، ہمارا تصوف تزکیہ کو اختیار کرنا جو کہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. اس کے بغیر دین کمپلیٹ نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان اپنی اصلاح نہ کرے. اس کا لب لباب خلاصہ صرف ایک ہی ہے. اس کو ضرور سمجھ لیں، اور اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کی جائے. صرف اور کچھ مقصد نہیں اس کا. اس میں ہم نے اللہ کی محبت لینی ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. جیسے دنیا کی محبت ہمارے اندر آ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر دنیا میں اٹریکشن رکھی ہے جو ہمارے دل کو کھینچتی ہے. یہی ہمارا امتحان ہے. ہم اس دنیا کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں اور وہ ایک انسان کے اندر فطرت سی بن جاتی ہے. لازم سمجھتے ہیں انسان اس محبت کو. یعنی بہت سی ایسی چیزیں جس کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کی محبت کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں. نہ بھی وہ چیز ملے تو پھر بھی اس کو گزارا ہے، لیکن کیونکہ محبت ہے اس کی، اس محبت کی وجہ سے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی دنیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ غلط راستہ ہے جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے. ہم نے اس محبت کی جگہ اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے. بس صرف مطلب یہی ہے کہ اس محبت کی جگہ اللہ کی محبت آ جائے. پھر کیا ہوگا کہ جس طرح دنیا کی محبت آتی ہے تو دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہم نیند بھی چھوڑ دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں، یعنی ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں دنیا کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے. تو جب اللہ کی محبت آ جائے گی اس کی جگہ تو پھر وہ محبت ہمیں سبحان اللہ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار کر دے گی، ہر چیز حاصل کرنے کے لیے تیار کر دے گی. اللہ طرف سے جو بھی حکم احکام آئے گا دل و جان سے اس کو قبول کرنے لگیں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ جب ہم یہ نہیں کرتے، محبت نہیں ہے. محبت ہی کراتی ہے سب کچھ، محبت ہی کراتی ہے. آپ کسی سے محبت کرتے دیکھیں
تجربہ کریں. محبت کرتے ہی آپ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کے لیے. اسی لیے مولید میں سب سے پہلی چیز جو اللہ پیدا کرتا ہے اور جو لینی چاہیے وہ محبت ہے. سفری محبت کا ہی ہے. جس مرید کو اپنے شیخ سے محبت نہیں، اس کا سفر سٹارٹ نہیں ہوتا ہے. سفر سٹارٹ نہیں ہوتا اس کا بالکل. سب سے پہلی چیز جو ہے کیونکہ محبت کو ہم نے حاصل کرنا ہے. محبت کا پہلا سینہ شیخ ہے، اور وہ ایک فطرت بن جائے محبت، یعنی آرٹیفیشل چیز نہ ہو، اور بنا دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ محبت ہے جو شیخ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے. اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے اللہ کی محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور جب یہ اللہ کی محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو بس پھر تو ہر حکم ماننے کے لیے بندہ تیار ہے. سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ جانی ہے. اس جان کی وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ قدر ہی نہیں کرتا ہے. بڑی آسانی سے ہر چیز قربان کر سکتا ہے اللہ کے راستے کے اندر. تو یہ صرف ایک چیز ہے جو محبت پیدا کرتی ہے. تو تصوف جو ہے یہ محبت کا نام ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ محبت اللہ کی ہمیں پیدا ہوئی یا نہیں، اس کی بڑی اچھی نشانی ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں، جیسے وہ کرنا شروع کر دیں، الحمدللہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت کے اور کوئی انداز نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ آدمی اپنے آپ مختلف سمجھنے لگے، مختلف حالات ہونے لگے، جس کو ہم کشف کہتے ہیں، کرامات کہتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے. یہ تو شیطان کرا دیتا ہے انسان سے. یاد رکھیے، بغیر محبت کے اگر یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جائیں، وہ شیطان ہے. خواب بھی دکھائے گا آپ کو، جنت بھی دکھا دے گا، بزرگ بھی بنا دے گا، دل میں بھی ڈال دے گا بزرگ. نہیں، صرف ایک نشانی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوگا. ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے. یہ ہے تصوف کا خلاصہ دوستو. مراقبہ جو ہے وہ ذکر کی قسم ہے. جب ہم مراقبہ میں بیٹھتے ہیں تو پوری توجہ یہی ہو ہماری اللہ کی طرف کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے. اللہ نے یہ کام بہت آسان کر دیا ہمارے لیے. یاد رکھیں کتنا بڑا ٹارگیٹ ہے، اتنا آسان کر دی ہے اللہ کی محبت، بہت آسان. وہ کیا ہے کہ جو بندہ میرا نام لے گا اس میں میری محبت آ جائے. اللہ نے اپنے نام میں محبت رکھی ہے. یاد رکھیں، جب بھی حکم ہے قرآن میں پوری جگہ کہ میرے نام کا ذکر کرو، میرے نام سے ذکر کرو، میرے نام سے ذکر کرو. جس قدر تم مجھے میرے نام سے یاد کرو گے اسی قدر تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس وسیلے کو محدود نہیں کیا، بلکہ کیا کہا ہے؟ کثیر کرو اس کو، کہ انتہا ہو جائے اللہ کی محبت کی. تو جب ہم دیکھیں کہ ہماری کسی چیز میں کمی آ رہی ہے، ہمیں کمزوری ہے، اللہ کے احکامات ہم صحیح نہیں کر پا رہے، جس کو ہم کہتے ہیں نماز میں غفلت ہو رہی ہے، نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، نماز اٹھ نہیں رہی، یہ سب اللہ کی محبت کی کمی کی نشانی ہے. یاد رکھیں. اور اس کے مقابلے میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کے باوجود بھی دنیا کی طرف بہت رجحان ہے، دنیا کی بہت محبت ہے، اسی طرف رغبت رہتی ہے، اسی طرف دھیان ہے. معاملات میں کمزوری ہے، بس پورا کرنے تک ہے. اتنی گنتی پوری کر لی، اتنی گنتی پوری کر لی، یہ معاملات نہیں ہوتے. سمجھ جائے بھی کمزوری ہے. میری حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پھر ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے
اور صرف کون سی محنت؟ ذکر اور کریں، ذکر اور کریں. ذکر کے جو ہم بتاتے ہیں، شیخ بتاتے ہیں اپنے مرید کو کہ بھئی آپ 12,000 کریں دن میں، یا قلب پہ آپ 3,000 کریں، 2,000 کریں. یہ لمٹ ہے کم سے کم کہ یہ تو آپ نے ضرور کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو آپ کے اپنے حالات پر ہے. اگر آپ آدمی کمی محسوس کر رہا ہے، گناہ نہیں نکل رہا اس کا، کوئی بھی گناہ ہے اس کا گناہ نہیں نکل رہا، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، گناہ ختم نہیں ہو رہا، علاج کیا ہے اس کا؟ اللہ کی محبت. اس کا علاج اللہ کی محبت ہے. محبت کم ہے تو گناہ ہو رہا ہے. تو محبت کا پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ کثرت ذکر. اپنے ذکر کو بڑھائیں، پھر بہت زیادہ لگائیں. الحمدللہ اللہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ ذکر کرے. علاج یہی ہے، ذکر اللہ بتاتا ہوں، واحد ایک علاج ہے، اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی آپ کو آگے فرشتہ آپ کے گناہ ختم نہیں کرائے گا، کوئی آپ کو بد نظری سے نہیں بچائے گا، کوئی آپ کو جھوٹ سے نہیں بچائے گا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا. یہ ہمارا امتحان ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں کلو دے دیا. جب یہ کہ انسٹرکشن ہو رہا ہے ہمارا، گناہ چھوٹا نہیں جا رہا، رونے سے فائدہ نہیں ہے، حضرت چھوٹتا نہیں ہے. اب کیا کریں، بڑی پریشانی ہے، الٹے چلے جاتے ہیں. گناہ چھوٹنے نہیں جاتا، ہم ذکر ہی چھوڑ دیتے، ذکر کی مجالس چھوڑ دیتے، الٹا چلتے ہیں. پھر شیطان الٹا چلا دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے. حالانکہ اور محنت کرنی چاہیے ادھر، تو اور اس ڈائریکشن میں کرنا چاہیے کہ کمی ہے، اس کو اور زور لگاؤ. اس کو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. بڑے خطرناک دھوکے ہیں اس راستے کے اندر شیطان دیتے ہیں انسان کو. غفلت آ رہی ہے، غفلت تو ہے ہی نہیں انسان کی. جی ہمیں عمر کی وجہ سے ذرا کمزوری آ گئی، یہ فلاں، نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں. جس کو محبت ہوتی ہے اس کو تو کمزوری آتی ہی نہیں ہے. اس کو کہاں نیند آئے گی؟ اس کو فکر ایک ہی رہتا ہے، اس کو فکر ایک ہی ہے، اپنے محبوب سے ملوں میں، اس کو کیسے نیند آئے گی؟ یہ سب نشانی ہماری کمزوری کی ہیں. اس کے علاج ہے کہ کثرت سے ذکر کریں. جو حد بتائیے اس پہ تو قائم رہیں، وہ تو لازم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے حالات کے مطابق. خود تزیہ کرنا پڑتا ہے. مرید کو یاد رکھیں، ایک تزیہ ہوتا ہے شیخ کراتا ہے، ایک خود اپنا بھی اس نے تزیہ کرتے رہنا کہ میں کدھر ہوں، کیسے کم ہوں. انسان گناہوں سے بھرا ہوتا ہے، اور بہت محنت کی ضرورت ہے زندگی کے اندر، بہت محنت کی ضرورت ہے. ایک ایک گناہ کو چھوڑیں دوست، بڑے بڑے عذاب ہیں گناہ، بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں. ایسے انسان چلا گیا تو بہت برا حال ہوگا. یہاں محنت کریں گے تو کل کام آئے گا. ذکر کو پکڑنے، مضبوطی سے پکڑنے، اور پابندی سے اس پہ قائم ہو جائے. جب بھی کوئی گناہ چھوڑنا ہو، حالات بدلنے ہو اپنے اندر کے، ایک ہی چیز ہے، آپ اسی کا ہے، ذکر کو پابندی سے پکڑیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کو توفیق عطا فرمائے. مراقبہ فرمائے، دل میں اللہ کو یاد کریں، دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھیں، اور اس میں مبارک اللہ کا بہوش نام لیں. لیکن ذکر کرتے کرتے، ذکر شروع ہوش سے کریں، لیکن ذکر کرتے کرتے اگر ہوش غائب ہو جائیں تو پھر بھی سمجھیں گا آپ بہوش ہیں. ذکر میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ذکر میں ہوتا ہے. لیکن شروع جب کریں تو ہوش کے ساتھ کریں، نیند کا غلبہ نہ ہو، ہوش قائم ہو، مکمل طور پر سٹارٹ سے ذکر کریں. اللہ کا شکر کرتے ہوئے، نعمت کو سمجھتے ہوئے، کرتے ہوئے اللہ 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 کہتے ہیں بس. اور جب اس میں غائب ہو جائے آدمی تو پھر بھی وہ ذکر کے اندر ہے اور ذکر ہی کر رہا ہے. الحمدللہ. بسم اللہ.